السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی دوست و احباب، معزز ویورز، تمامی خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت اور عافیت سے رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یا رؤوف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس نام کی کچھ برکات اور اس نام کے کچھ عملیات۔ تو آج کون کون سے عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ اس کا ایک اور عمل ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ایک دو تعویذات ہے جو آپ اس عملیات کے ساتھ آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح خاص اس کا ایک جو عمل ہے وہ ترقی دکان کے لیے، حصول ملازمت کے لیے، اگر بزنس وغیرہ نہیں چل رہا اس کے لیے نقوش بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں ساتھ میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت کارآمد رہے گا۔ تو یہ 3-4 عمل اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، اس لیے کہ کافی حضرات زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ویڈیو کام آ جائے۔ تو دعا کی خاص گزارش کروں گا، اور سب سے پہلے یہ بتا دوں گا کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ یہ شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا اگر آپ جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یوٹیوب میں تو میں روز عملیات نہیں دے سکتا، اور مختصر عملیات اور وظائف اس میں انشاءاللہ روزانہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گی، وہاں سے آپ جا کے جوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یا رؤوف۔ یا رؤوف کا معنی ہوتا ہے مہربان، اور یہ اسم جمالی ہے، اس کے اعداد 286 ہیں۔ اگر کوئی ظالم ہے یا حاکم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا پھر آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے رشتہ داروں میں ہو، چاہے دوست و احباب میں ہو، یا اس سے کوئی پریشان ہو، باس وغیرہ ہو، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کام میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 110 مرتبہ 110 ٹائم اس نام پاک کو پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ ظالم اور جو مظلوم ہے اس کے متعلق سفارش قبول کرے گا۔ اگر 1 دن نہ ہو تو 2 دن کیجئے، 6 دن کیجئے، 7 دن کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن بھی اس کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں کوتاہیاں ہوتی ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے اب یہ نہ سمجھیے نام میں تاثیر نہیں ہے، نام میں تو بے شک تاثیر ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پڑھنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح اگر جس وقت دلہن، جس طرح شادی بیاہ ہوتے ہیں تو دلہن کو رخصت ہو کر جب وہ خاوند کے سامنے جاتی ہے تو پہلے تو سب اچھا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جو عام طور پر جو ایک فیشن چلی ہے، یا پھر سمجھ لیجئے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہو، تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے۔ تو جب دلہن رخصت ہو کے خاوند کے سامنے جائے، 7 مرتبہ یا رؤوف پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو خاوند پوری زندگی یہ بیوی پر مہربان رہے گا، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اسی مہربانی کا صلہ بھی اسے دے، خدمت وغیرہ بھی کرتی رہے۔ اب آتے ہیں اور ایک عمل کی طرف۔ اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہے، یعنی بھولنے کی بیماری ہے، بار بار وہ چیزوں بھول جاتا ہے، یا کوئی بڑی چیزیں جسے اسے بھولنے کی بیماری عام طور پر جب لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی بہت بڑے کام بھی رک جایا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری، اور یہ بیماری جو ہے بہت سخت ہوا کرتی ہے، تو اگر چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، یہ نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نقش و مشک و زعفران سے باطہارت لکھ کر اپنے سر سے باندھ لیں، یا ٹوپی یا پگڑی میں رکھتے۔ اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو کسی عامل سے بھی آپ لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بھولنے کی جو شکایتیں ہیں وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نقش پسند آیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے آپ کی، یا جن لوگوں کی
بھولنے کی عادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ اب نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، دکان کے لیے، اس لیے کہ بزنس یہ بہت بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ تو اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کے لیے آپ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے، انشاءاللہ یہ پروموشن وغیرہ میں بھی کام دے گا۔ اور اگر آپ نوکری نہیں کر رہے بلکہ اپنی خود کی دکان ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو لکھ کر اپنے مال وغیرہ میں رکھنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس نقش کو نوچندی جمعرات، یعنی پہلی جو جمعرات آتی ہے، پہلی جو جمعرات کو نہیں لکھنا، جمعہ کو لکھنا ہے، یعنی چاند کا پہلا جمعہ، بعض نماز جمعہ اس کو لکھنا ہے۔ اور یہ سامنے آپ کو نقش نظر آ رہا ہوگا، اس نقش کو آپ کو لکھنا ہے، اور لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو سب سے جو چھوٹا جو رقم ہے اس کو آپ کو لکھنی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی 846، اس کے بعد 847، 848، تو اس طریقے سے 849، یہ آپ کو پوری اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ پہلے بنا لینا ہے، 786 سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد ان کو پور کرتے ہوئے جانا ہے۔ پھر چاروں طرف جو عبارت لکھی ہوئی ہے هو الرؤوف الرحیم، هو الرؤوف الرحیم، یہ دونوں طرف عبارتیں جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اوپر هو الرزاق، هو الرزاق، اور نیچے یا باسط، یا باسط، تو یہ لکھ کر آپ کو استعمال میں لانا ہے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور ایک دوسرا نقش ہے، اس کا بھی فائدہ سن لیجئے کہ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، عزت کے لیے، مخلوق میں عزت کے لیے۔ تو یہ بھی اس طرح آپ چاندی پر بھی لکھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں، تو یہ لکھ کر یا پھر آپ تعویذ بنا کر بھی استعمال میں لا سکتے، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، عزت اور وقار کے لیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 1144، یعنی 1144 ٹائمز آپ روزانہ پڑھیں گے 40 دن تک، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بڑی زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، 4576 ٹائم روزانہ 40 دن تک یہ آپ پڑھیں، تو اس کی بڑی ہے